نانات بك الشكر صدقا الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے اور اس سے پہلے اعلان بھی ہو چکا ہے کہ آج آپ کے گاؤں پرسپور میں آپ کی جامع مسجد میں ایک عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس پروگرام کے جو مہمان خصوصی ہیں الحمدللہ وہ ہمارے دیار میں تشریف لا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے گاؤں کے بھی کچھ افراد الحمدللہ اس پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں۔ مزید میں اپنے ان تمام احباب سے درخواست کرتا ہوں جو لوگ ابھی تک اس پروگرام میں نہیں آ سکے، کسی وجہ سے وہ اپنی مصروفیات میں لگے ہیں، ان سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرات اپنے تمام کام کاج کو آگے پیچھے کر تھوڑی دیر کے لیے اس مبارک پروگرام میں تشریف لے آئیں۔ میرے عزیز دوستو، آج کا یہ پروگرام بڑی اہمیت کا حامل ہے اور بڑی خصوصیات کا حامل ہے۔ آج آپ کے گاؤں میں عظیم الشان جامع مسجد کا الحمدللہ تعارف بھی ہونا ہے، ہمارے اکابر بھی تشریف لائے ہیں، بڑی قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے فرمائیں گے۔ مساجد کی فضائل ہیں، ان کا احترام ہے، ان کا ادب ہے، اس کے تعلق سے جو بھی اہم باتیں گفتگو ہوگی انشاءاللہ وہ حضرات آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ اس ناچیز کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ حضرات کی خدمت میں اپنی چند باتیں عرض کروں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو مبارک مجلسیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب شدہ مجلسیں ہیں، اور اس میں وہی لوگ تشریف لاتے ہیں جن کا انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے آج میں سبھی حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ حضرات فوراً اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنے تمام دوسرے کاموں کو قربان کر کے اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا یہاں آنا اور جمع ہونا رائیگاں اور بیکار نہیں ہوگا، انشاءاللہ بڑا اجر اور انعام اللہ کی طرف سے ہمیں ملے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ مجلسیں بار بار نہیں ملا کرتی، یہ بڑے سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ مجلسیں ملا کرتی ہیں، اور وہ حضرات ان مجلسوں میں آ کر فیضیاب ہوتے ہیں اور اپنی اصلاح فرماتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پہ چند لوگ بیٹھ کر دین کی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، وہاں پہ اللہ کی نورانی جماعت فرشتوں کی آسمان سے زمین پہ آتی ہے اور اپنے پروں سے اس پورے محفل کو گھیر لیا کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پورے مجلس پہ سکینہ نازل فرماتا ہے، اطمینان قلب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اگر ہمیں اور آپ کو اللہ کی اس نعمت کو حاصل کرنا ہے اور اس دولت کو حاصل کرنا ہے تو آپ حضرات ضرور بھی ضرور اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، آج آپ نے اپنے گاؤں میں ایک عالی شان اللہ رب العزت کا گھر بنا لیا، ایک عظیم الشان بیت اللہ تعمیر کر لیا، ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کر لی، بڑی خوبصورت مسجد الحمدللہ آپ نے تعمیر فرمائی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، مسجد کی تعمیر کرنے کے بعد مسجد کا بہت بڑا حق ہے جسے ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے اور ادا کرنا ہے۔ مسجد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم مسجد کا پیٹ بھریں، ہم مسجد کا حق ادا کرنے، اللہ کو خوش کریں، اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ اس لیے میرے عزیز دوست، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھر کے اطراف میں رہتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے پڑوسی کہلاتے ہیں۔
جو اللہ کے گھر کے قریب میں رہتا ہے وہ اللہ کا پڑوسی کہلاتا ہے، اور ہر پڑوسی کا ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے۔ لہذا ہر انسان کے اوپر جو اللہ کے گھر کے چاروں طرف آباد ہیں ان کے اوپر حق یہ ہے کہ اللہ کے اس مبارک گھر کو آباد کریں، اللہ کے اس مبارک گھر کو آباد کریں۔ میرے عزیز دوست، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں پکا نمازی بننا ہے، ہمیں اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، ہمیں اس کا پیٹ بھرنا ہے، ہمیں اس کا حق سمجھنا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے گھر کا حق سمجھ کر اس کے حق کو ادا کیا تو میرے عزیز دوستو، اللہ ہمیں دنیا میں بھی سرخرو فرمائے گا اور آخرت میں بھی سرخروئی عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز دوست، اللہ کا گھر بنوانا، یہ جسے توفیق مل جائے سمجھو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت مل گئی، اللہ کی طرف سے عطیہ مل گیا۔ اس لیے میرے عزیز دوست، اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو انسان اس روئے زمین پر رہ کر، دنیا میں رہ کر اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، اللہ کے گھر کو بنواتا ہے، اللہ کے گھر کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک عالیشان مکان تیار فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث مبارکہ ہے، آپ روایت فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنے محلوں میں مسجدیں بنایا کرو، تم اپنے محلے میں مسجدیں بنایا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھا کرو۔ اس لیے میرے عزیز دوست، آج آپ حضرات نے زندہ دلی کا ثبوت دیا ہے اور اس حدیث مبارکہ پر عمل کیا۔ آپ کے گاؤں کو سخت ضرورت تھی عالیشان مسجد کی، بڑی مسجد کی توسیع کی ضرورت تھی۔ آپ حضرات نے اپنے قدم آگے بڑھائے، اپنے ہمت کو آگے بڑھایا، عزم اور استقلال کے پیکر بن گئے اور ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی ضروریات کی مدد غیب کے خزانے سے فرمائی۔ آج عالیشان الحمدللہ آپ کی یہ مسجد آپ کے گاؤں میں تیار ہو چکی ہے۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اور یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ ہمارے مراکز، یہ ہماری دینی جگہیں جن کے ذریعے سے اسلام کی بقا ہوتی ہے، اسلام کا تحفظ ہوتا ہے، اسلام کے پاسباں تیار کیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوست، یہ مسجدیں وہ جگہیں ہیں جہاں پہ بیٹھ کے امت کے مستقبل کے فیصلے کیے جاتے ہیں، مستقبل میں آنے والی نسلوں کی فکر کی جاتی ہے، یہاں بیٹھ کے مشورے کیے جاتے ہیں، امت کی زندگی میں دین کیسے آئے، امت دین کے راستے پہ کیسے آئے، بھٹکی ہوئی امت ہے، آقا جس راستے پہ چھوڑ کے گئے تھے اس کو دوبارہ اس راستے پہ کیسے لایا جائے، اس کے مشورے اسی مسجد میں ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے نبی و حضرات صحابہ قیامت تک آنے والی پوری امت کے مسائل حل فرمایا کرتے تھے۔ قیامت تک آنے والی ایک ایک امتی کا مسئلہ مسجد نبوی سے حل ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام مستقبل کے بارے میں امت کی فکر اور امت کو تیار کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے عزیز دوست، یہ جو ہماری مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں، یہ جو ہم تیار کرتے ہیں، یہ سنت ہے مسجد حرام اور مسجد نبوی۔ اس لیے میرے عزیز دوست، اللہ کا گھر زمین کے جس خطے پہ تیار ہوتا ہے، یہ اس کی فضیلت ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک یہ سارا کا سارا بیچ کا خلا یہ اللہ کے گھر میں شمار ہوتا ہے۔ آپ نے اس زمین پہ اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی ہے، لیکن اس کا پورا حصہ آسمان تک چلے جائیے، یہ پورا کا پورا حصہ مسجد میں شمار ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس مبارک گھر کی قدر کرنی چاہیے، اور اگر اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے اس گھر کی تعمیر کے لیے، اس گھر کے تحفظ کے لیے، اس گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے، اس گھر کی دیکھ بھال کے لیے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہم اپنے آپ کو سعادت مند سمجھیں کہ یہ اللہ نے ہم پر انعام فرمایا کہ اللہ نے اپنے گھر کے لیے ہمیں قبول کر لیا۔
اللہ نے ہمیں اپنے گھر کے لیے قبول کر لیا۔ یہ مسجدیں جو آپ تعمیر کرتے ہو، اس کا مقام آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح آپ روئے زمین پہ رہ کر کے آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتے ہو تو آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو کہ آسمان کے ستارے کس طرح خوبصورت چمکدار ہیں۔ یہ آسمان کے ستارے جو اہل زمین دیکھتے ہیں، آسمان کے ستاروں سے، ستاروں کی چمک سے آسمان پہ خوبصورتی پیدا ہے، اور انسان آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں سے اپنے دل کو بہلاتا ہے، اپنے دل کو تسلی دیتا ہے۔ ایسے ہی میرے عزیز دوست، آسمان پہ رہنے والی اللہ کی مخلوق فرشتوں کی ہے، جب وہ زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو زمین پہ یہ ساری مسجدیں جو اللہ کے گھر آباد ہیں، یہ اسی طرح چمکتے ہیں جس طرح آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں۔ جی، اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بڑا مبارک موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا کہ اس مبارک گھر کی مناسبت سے ہم اور آپ اس پاک محفل میں جمع ہوئے ہیں۔ آج ہمارے اس پاک محفل کے جو مہمان خصوصی ہیں، شہر بہرائچ سے تشریف لائے، آپ کی دعوت پہ ان حضرات نے لبیک کہا، اپنا سفر کیا اور آپ کے دیار میں تشریف لائے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے اس سفر کو قبول فرمائے اور ان کے آنے کو بے حد قبول فرمائے، اور ان سے جو قیمتی نصیحتیں اور اچھی باتیں ملیں، اللہ ہم سب کو ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوست، جن میں ہمارے نمونے اسلاف حضرت مفتی محمد اشتیاق احمد صاحب القاسمی دامت برکاتہ العالیہ، شیخ الحدیث نور العلوم بہرائچ کے، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور دوسرے مہمان مقرر عزت مآب حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، استاذ حدیث جامعہ امدادیہ بیت العلوم بہرائچ، ہمارے یہ دونوں مہمان الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے زیادہ دیر آپ کو زحمت نہ دی جائے، چونکہ برسات کا موسم ہے، آپ حضرات نے بڑی قربانی دی ہے اور اپنی قربانیوں کا ثبوت دیا ہے کہ آپ نے فوراً مسجد سے اعلان سنا، آپ فوراً یہاں تشریف لے آئے۔ بے شک آپ کے دل میں اللہ کے گھر کی محبت ہے، مسجد کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اللہ کے گھروں سے محبت کیا کرو، اے لوگو تم اللہ کے گھروں سے محبت کیا کرو، تم سے تمہارا رب محبت کرنے لگے گا۔ جس کے دل میں اللہ کے گھر کی محبت ہوتی ہے میرے عزیز دوست، وہ انسان اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے۔ بے شک آپ حضرات نے محبت کا اظہار کیا ہے اور اس کا ثبوت دیا ہے کہ آپ کے دلوں میں اللہ کے گھر کی محبت، لہذا جس طرح اللہ کے گھر کی محبت ہے، ایسے ہی یہ اللہ کے نام پر جو دینی محفل اس کے گھر میں منعقد کی گئی ہے، آپ کو اس سے بھی بے حد محبت، بے انتہا لگاؤ ہے، بے انتہا دلچسپی ہے، اور آپ کے دل کے اندر ایک فکر و کڑن ہے کہ ہمارا یہ پروگرام دینی پروگرام ہے، ہمارے جو مہمان آئے ہیں ان کی انشاءاللہ باتیں ہوں گی، قیمتی باتیں انشاءاللہ ہم اور آپ سماعت فرمائیں گے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاؤں، بلا ناغہ اپنے اس پروگرام کو میں اپنے اکابرین اور سلف صالحین کے طور و طریق پر چلتے ہوئے اور قرآن کریم کی اتباع کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع کرتے ہوئے میں اس مبارک محفل کا آغاز ایک مبارک کتاب سے کرنا چاہتا ہوں، جو کتاب تمام کتابوں کے لیے ناسخ ہے، جو کتاب آخری کتاب ہے۔ اب قیامت کی صبح تک پوری انسانیت کے لیے اب کوئی اس جیسی کوئی دوسری کتاب اللہ کی طرف سے نہیں آئے گی۔ یہ آخری کتاب قیامت تک آنے والی پوری امت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوست، میں چاہتا ہوں کہ اسی مبارک کتاب سے اپنی اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ اس کے لیے میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں جناب قاری رفیع الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو، جو کہ استاذ ہیں آپ کے گاؤں مدرسہ عربیہ فیض العلوم کے۔ بلا کسی تاخیر میں حضرت والا کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس مبارک محفل کا آغاز فرمائیں۔ جناب قاری رفیع الدین صاحب، استاذ مدرسہ عربیہ فیض العلوم پرسپور۔